السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں حضور بالا قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، آپ شہزادہ قطب المدار ہیں، اولاد رسول ہیں اور سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں، اور پورے ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے سوالات وغیرہ لوگ کرتے ہیں، اور مفتی صاحب نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ حضور بالا مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک محترمہ ہیں یو ایس امریکہ سے، وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر نے ہم کو طلاق دے دی ہے، طلاق کی مدت 6 ماہ گزر گئی ہے اور میرا شوہر مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، میں اس سے پھر نکاح کر لوں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، جو 3 مرتبہ اگر طلاق بول دیا تو طلاق مغلظہ ہو گئی، تو اس کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب اگر وہ اس سے پہلے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، اور پھر اگر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دے، اسلام نے کا بہت خوبصورت کانسیپٹ، یہ جو طلاق ہے نا، اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ اسلام میں طلاق کا مسئلہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ مثلا آنن فانن رشتہ ہو گیا، ایک دوسری فیملی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، رشتہ ہو گیا، اب وہاں پٹی نہیں کھا رہی ہے، تو اسلام نے کہا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اگر کہیں طلاق نہ ہوتی تو یہی ہوتا نا کہ شوہر کہیں بیوی کو آگ لگا رہا ہے، بیوی شوہر کو زہر دے رہی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب ان کی پٹی نہیں کھا رہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے طلاق۔ تو اسلام نے اس لیے یہاں پر آپشن رکھا ہے کہ بھائی آپ ایک دوسرے کو آگ نہ لگائیں، بلکہ اگر شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی اگر آپ کی پٹی نہیں کھا رہی ہے تو آپ اپنی زندگی جی سکتے ہیں۔ وہ شوہر طلاق دے دے، بیوی طلاق لے لے، اور بیوی اپنے جس سے چاہے نکاح کر لے، شوہر اپنی زندگی جیسے چاہے گزار لے۔ اب اگر اس کے بعد شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، اب بیوی ڈائریکٹ دوبارہ سے اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ فَلَا تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تک وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے، یعنی کہ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرے آدمی سے نکاح کرے، کسی دوسرے سے عدت گزارنے کے بعد۔ اس کے بعد وہ عورت جو ہے، اگر اس کا شوہر پھر اس کو طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر نے پھر اس کو طلاق دے دی، تو پھر وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد اگر وہ چاہیں تو پھر اپنے پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بعد ڈائریکٹ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے شوہر سے نکاح کر لیں کسی اور سے نکاح کیے بغیر، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب ہی جائز ہوگا، اور جائز کیا، جیسے طلاق ہو گئی تو سارے اجنبی جیسے مرد ہیں ویسے ہی وہ شوہر جس نے طلاق دی وہ بھی اس کے لیے ویسا ہی ہو گیا، تو اب اس سے نکاح نہیں کر سکتی دوبارہ، اب اس کو چاہیے دوسرے سے کرے۔ دوسرا بھی اگر اپنی مرضی سے طلاق دے دے پھر اچھا، یہ جو حلالے کا کانسیپٹ ہے نا، تو اس میں اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے یا کسی شرط پر اگر یہ حلالہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم 1 رات یا 2 رات کے لیے حلالہ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے یہ تو اسلام نے جس چیز کی وجہ سے، اس وجہ سے ہی اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لو بھائی 1-2 دن رکھو اور چھوڑ دو، تو اسلام نے تو اس چیز کو پہلے ہی حرام بتایا کہ بھائی آپ اس لیے نکاح اس شرط پر نہ کریں کہ ہم 1-2 رات کے لیے نکاح کر رہے ہیں۔ اسلام نے کہا بالکل ایسا نہیں، آپ ایسا کریں کہ اس سے نکاح دوبارہ کریں، اگر پھر ان میں بھی پٹی نہیں کھا رہی، اس نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس کے بعد وہ پھر پوری عدت گزار کے اپنے پچھلے شوہر سے جس سے پہلے اس نے نکاح کیا تھا، عدت گزار کے پھر اپنے پچھلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ جی دوسرا سوال ہے مفتی صاحب، میرا نام گل افشاں ہے، میں سنگاپور میں رہتی ہوں اور میں ایک